اب یہ ثابت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں تراویح اور تہجد دو نماز پڑھی ہو، تبھی ثابت ہوگا کہ یہ دو الگ نماز ہے، ورنہ وہ ایک ہی نماز ہے۔ اس کی کیفیت ہے کہ اس کو تراویح بھی کہتے ہیں، اس کو تہجد بھی کہتے ہیں، اس کو وطر بھی کہتے ہیں، جیسا کہ انور شاہ کشمیری نے خود یہ بات کا اقرار کیا۔ اب اس میں جرت ہمت ہے تو یہ ثابت کرے نبی نے ایک ہی رات میں تہجد اور تراویح دونوں پڑھی ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ندیم بھائی حوالہ تو دے رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کما جو ضمیر ہے قلوب کما، تم دونوں کے قلوب یہ جمع ہے قلب، اور اس کے بعد میں قلبین اس کا تسنیہ ہے، قلوب یہ جمع ہے، قلب قلبن اور قلبین قلوب۔ کما جو ضمیر ہے یہ کیا تم دونوں کے دل یہ تسنیہ کی ضمیر ہے یا مطلب کیا کہتے ہیں جمع کی ضمیر ہے؟ اس یہودی کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سنے، میں نے حدیث سے پوچھا تھا کہ ایک حدیث ایسی بتائیں جس میں تمہارا موقف ہو۔ میں نے ایک روایت پڑھی 20 رکعت کی روایت، میں نے صحیح سند کے ساتھ پڑھی تھی۔ اخبرنا ابو زکریا بن ابی اسحاق اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو الخزیف قال كان يؤمنا سعيد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 تراويحات ب20 ركعة۔ الحمدللہ تراویح کے لفظ کے ساتھ دکھایا میں نے، اور اس کی سند جو ہے اسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم۔ ایک حوالہ اس میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا میں پوچھوں گا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ عربی عبارت میں اس کتاب کا نام بتا۔ الرحیم، جیسا میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بھی ثابت کر رہا ہے ندیم خان کا دعوی ثابت کر رہا ہے کہ 8 رکعت نبی نے پڑھی ہے، اس کے بعد امتیوں نے رکعت کی تعداد بڑھائی ہے، تو بعد میں جن لوگوں نے رکعت کی تعداد بڑھائی، اگر یہ وہی ثابت کرتا رہے گا تو یہ ندیم خان کی بات ثابت ہوگی، اس کی بات ثابت نہیں ہوگی۔ سوال یہ تھا کہ اگر تراویح تہجد الگ نماز ہے تو اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں کب تراویح اور تہجد دونوں پڑھی، یہ بتائیں۔ دوسری چیز، انور شاہ کشمیری نے خود ان کے منہ پہ جوتا مارا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء بعد لوگوں کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ آدھی رات کو پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اکیلے پڑھتے تھے، اسی لیے کہ حضرت عمر کے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ دونوں نمازوں کو ایک ہی سمجھتے تھے۔ اگر یہ دو نمازیں الگ ہوتی تو حضرت عمر عشاء کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ پڑھتے اور آدھی رات کو بھی پڑھتے، اور لوگوں کو تنبیہ نہیں کرتے کہ تم اس وقت سوتے ہو، وقت بہتر ہے جس وقت تم نماز پڑھتے ہو اس وقت سے۔ تو معلوم ہوا کہ تہجد تراویح صحابہ کے نزدیک ایک ہی تھی۔ اب اس کی رکعتوں کی تعداد بڑی ہے نفل سمجھ کے، اس پہ ہمارے اختلاف نہیں ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ جاہل ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ لیکن میں نے پہلے ہی ندیم بھائی سے مطالبہ کیا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ عربی میں ہے، اگر اس کی آپ عربی عبارت پڑھو گے تو بات معتبر ہوگی، ورنہ اس کو آپ اپنی جیب میں رکھیں۔ اب اس میں حوالہ دیا تھا کہ تراویح تہجد تینوں ایک ہی نماز، تو فرمانے پیغمبر سے چاہیے کہ اس کو ثابت کر دیں۔ سنیں، اور اپنی روایت ایک حدیث ایسی پیش کرے جس میں تراویح کے الفاظ موجود ہو، تراویح کے موجود ہو، جس میں کہ 8 رکعت تراویح کہیں پیش نہیں کریں گے۔ آئے ہم دوسری روایت پڑھتے ہیں، ان ابی البختری انه كان يصلي 5 تراويحات في رمضان ويوتر بثلاث، اسناد حسن وروۃ ثقات، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224۔ حالانکہ یہ کہتا ہے بعد کے لوگوں نے، ارے یہ صحابہ کرام سے ہے اور اجماع ہے اسی بات پر کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ میں نے کئی حوالے پیش کیے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دوسرا حوالہ کہ ان سعید بن عبید ان علی بن ربیعہ كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات۔ بسم اللہ۔ محترم ناظرین، جیسے میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ مکمل موقف بتاؤ، مکمل موقف بتانے کی نہ اس کی اوقات ہے نہ اس کی حیثیت ہے، اس لیے بیچارہ اپنے مسلک کی بس 20 پڑھی تو ہم کہاں انکار کر رہے لوگوں نے 20 نہیں پڑھی، ہم تو بول رہے 20 پڑھی، ہم نے کہاں انکار کیا؟ ہمارے کو اس سے ہمارے یہ بات سے ہمارے دعوے پر، ہمارے منہج پر کوئی آنچ نہیں آتی، آنچ ان کے منہج سے آتی ہے۔ ان کو مکمل موقف نہیں معلوم۔ جب تہجد تراویح دونوں ایک ہی نماز ہو جائے گی ثابت یا مان لی جائے گی، یہ اور ہے، تو ثابت ہوگا کہ وہ 8 رکعت ہی ہے، یہ خود مانتے ہیں۔ اس لیے شروعات ان کو نبی سے کرنا چاہیے، امتیوں سے نہیں، کہ یہ بتانا چاہیے کہ نبی نے ایک ہی رات میں عشاء کے بعد تراویح تہجد دونوں نمازیں پڑھی ہو، تب تو ثابت ہوگا الگ نماز ہے، ورنہ اگر دونوں نمازیں ایک ہی ہے تو اس پر اتفاق ہے کہ تہجد کی نماز 8 رکعت ہے اور جو رات میں 11 پڑھی جاتی ہے، اور حضرت عائشہ کی حدیث صحیح ہے، اہل حدیث کا منہج پختہ ہے، صحیح ہے، ثابت کرنا چاہیے، ابھی ثابت نہیں کر پا رہے والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی عبارت پوچھی تو وہاں سے بھی یہ بھاگ گیا۔
سنیں دوسری بات یہ کہتا ہے کہ تراجوی تراویح ایک ہی نماز ہے. دعویٰ اس کا البجرۃ المدعی مدعی کے ذمہ دلیل ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت تک یہ مر جائے گا پھر بھی کبھی زندگی میں پیش نہیں کرے گا. اب چلے ہم دوسری حدیث میں نے اس کو حالانکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے قول رسول فعل رسول تقریر رسول اس کو حدیث کہتے ہیں کہ یہودی کی اولاد یعنی کہ جو حدیث موقوف ہے اس کو نہیں مانے گا یہ یہودی کی اولاد. چلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم دکھا دیتے ہیں. قال الامام الحافظ المحدث ابو بکر عبداللہ ابن محمد بن ابی شیبہ العبسی الکوفی حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقصى عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان ب20 ركعة والوتر. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 باب کم يصلي في رمضان من ركعة المعجم الكبير للطبراني جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 483. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث کس سے لے رہے ہو ورنہ حدیث سے دھوکہ مت کھاؤ. حدیث سے پہلے سند دیکھو ورنہ حدیث سے دھوکہ مت کھاؤ. اب یہ بیچارہ بس حدیث سے پیش کرے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ حدیث میں کیا ہے کیا نہیں ہے. حضرت عائشہ نے فرما دی اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. تو محدثین نے جب باب بانے ہیں اور 20 رکعت کا رد کیا ہے تو یہ بول کر رد کیا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث کے خلاف ہے یہ 20 والی، یعنی اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کا نام لے کر یہ جھوٹ بول رہا ہے. رمضان کے مہینے میں اسے اپنی عبادتوں کا بھی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر اس کا روزہ مار دے گا کہ نبی کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے. سوال یہ ہے انور شاہ کشمیری کا کہ ایک ہی رات میں نبی نے تراویح تہجد دونوں نماز پڑھی ہو، یہ بتاؤ. لیکن یہ بتانے سے قاصر نہیں ہے کیونکہ اس کو دعویٰ کرنا، اس کو مکمل موقف ہی نہیں معلوم کہ موقف جو ہے نبی سے شروع ہوتا ہے، امتیوں سے شروع نہیں ہوتا. السلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اس نے کہا سند کے اوپر ذرا کلام تو کرنا تھا. ندیم بھیا عقل سے پیدل جاہل سید الجوالا. اگر یہی بات ہے تو خود امام بخاری رحیم اللہ نے اپنی کتاب الکنا کے اندر 20 رکعت تراویح کی بات لائیے. چلو میں وہ اسکین کو دے دیتا ہوں اس کو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اہل حدیث امام بخاری رحیم اللہ کے اوپر بھی جھوٹ بولتے ہیں. جس امام بخاری رحیم اللہ کی جو یہ روایت لے کر کے آتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم ان سے ہی اس روایت کو پیش کر دیتے ہیں کہ کیا امام بخاری رحیم اللہ سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے کیا کتاب الکنا سے. آئے ہم امام بخاری رحیم اللہ کی وہ عبارت کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. وہ عبارت کہاں ہے؟ سوید بن غفلہ تو میں نے پیش کر دی تھا، میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا ندیم بھیا کو اور اس کا اسکین بھی لگا دوں گا. فی الحال میں جو روایت میں نے پڑھی تھی اس روایت کے اوپر ندیم بھیا کوئی کلام نہیں کر سکے. ذرا کلام کر کے تو دکھائے. اور کس نے کہا کہ امام بخاری رحیم اللہ کے خلاف تراویح کی نماز امتیوں کے لیے نہیں تھی بلکہ نبی کا طریقہ ہے. عبادت نبی کے طریقے پہ کی جاتی ہے اور جب تک نبی کے طریقے پہ عبادت نہیں کی جائے گی وہ عبادت منہ پہ مار دی جائے گی اور ایسے آدمی کا کلمہ درست نہیں. تو تراویح تہجد کا جو مسئلہ ہے وہ نبی سے شروع ہوگا. آپ تہجد اور تراویح کی نماز جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے الگ الگ ہے تو یہ پیش کریں کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں تہجد اور تراویح پڑھی ہو. انور شاہ کاشمیری تو انکار کر دیا. اور حضرت عمر نے عشاء بعد لوگوں کے ساتھ پڑھی ہو تنہا نہ پڑھی ہو بلکہ حضرت عمر نے بھی اس کو الگ الگ سمجھا ہو. اس کی 2 دلیلیں یہ پیش کریں. جب یہ پیش کریں گے تب تو ان کا دعویٰ مانا جائے گا کہ تہجد اور تراویح الگ الگ ہے. ورنہ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ایک ہی نماز کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ وتر کی وہ نماز جو عشاء سے لے کے فجر تک پڑھی جاتی ہے وہ 1 رکعت بھی ہوتی ہے 3 بھی ہوتی ہے 5 بھی ہوتی ہے 7 بھی ہوتی ہے 9 بھی ہوتی ہے 11 بھی ہوتی ہے اور بعد میں لوگوں نے اس کو بڑھایا 41 رکعت تک لے کے گیا. تو یہ کیفیت کا فرق ہوا، نماز کا فرق نہیں ہوا. جب آپ مان لو گے نماز ایک ہی ہے تہجد کی تو 8 رکعت ہے اور 11 رکعت سنت ہے. اتفاق ہے سب کا حصہ ہے. السلام علیکم اللہ نبی بعد اما بعد. یہ بار بار لوگ کہتا ہے کہ بار بار بعد کے لوگوں نے بڑھایا ہے. سنیں اللہ کے رسول بعد کے لوگ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. میں نے پہلے ہی کہہ دیا جو 8 رکعت کی بات ہے وہ تم کہتے ہو کہ تہجد تراویح ایک ہی نماز ہے. حالانکہ آپ نے انکار کر دیا کہ تہجد یہ مطلب کیا کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تراویح یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے ایک اور جھوٹ بولا. اسی طریقے سے ہر جگہ جھوٹ بولتے. میں نے محدث کا نام بتایا کہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ فرماتے وہذا یشہد کلو بان الروایہ علی 11 رکعۃ وہم وغلط. یہ تمام کی تمام غلط ہے.
امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگ کیا کرے، 11 رکعت پڑھے، بعد میں آ کر کے 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ امام بخاری کا نقطۂ نظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے وہ عمل دیا جائے گا جو آخری عمل ہو۔ یہ پھر 5واں 7واں راؤنڈ آ گیا، ان کی اوقات ہمت نہیں ہے کہ نبی سے ایک ہی رات میں تہجد اور تراویح بھی دونوں نمازیں پڑھنا ثابت کریں۔ جب تک یہ نہیں کر پائیں گے تہجد تراویح الگ نماز نہیں ہوگی، اور جب الگ نہیں ہوگی ایک ہی ہوگی تو پھر ساری ہی باتیں اہل حدیث سے آپ کو مان لینا پڑے گی کہ یہ ایک ہی نماز ہے جس کی کیفیت کا نام تراویح ہے۔ کیفیت کا نام محدثین نے دیا ہے، میں نے شروع میں بتا دیا ہوں، اور دعویٰ دلیل ہماری صحیح بخاری کے دونوں باب ہے، کتاب التراویح، کتاب التہجد، دونوں میں امام بخاری نے حضرت عائشہ کی حدیث لائی ہے اور وہ 11 رکعت ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی فجر سے عشاء سے لے کے فجر تک 11 رکعت پڑھتے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے۔ کہ پورے سال کا عمر بیان کر دیا حضرت عائشہ نے، اور پھر رمضان میں خصوصی اس کو الگ کر دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے دعوے پر اتنی بڑھیا اتنی پیاری دلیل کہاں ہو ان کے پاس ہوگی جس پر یہ اشکال پیش کر رہے تھے کہ کیفا ہے کم نہیں ہے، ہم نے اس کو بھی دلیل دے دی کہ کم لفظی حدیث السلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ندیم نے اپنی بات پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کی اور اس نے دعویٰ یہ کر دیا کہ تہجد تراویح یہ ایک ہی نماز ہے۔ میں نے اسے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہیں؟ نہیں۔ میں نے اتنے سارے اسلاف کے حوالے دیے، امام نووی، شافعی کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے کہا کہ 8 رکعت تراویح یہ شیعہ کے گھر سے لیا، میں نے رب کعبہ کی قسم کھائی تھی۔ میں نے کہاں سے لیا؟ میں نے بتایا تھا امام غزالی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جان لو کہ کیفیت مشہورۃ سنت مؤکدۃ 20 رکعہ۔ اسی طریقے سے میں نے پہلے ہی کہا تھا امام عبد نووی شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ علم ان صلاۃ التراویح سنت مؤکدۃ 20 رکعہ، یہ تمام کے تمام 20 رکعت کہتے ہیں۔ تم جو کہتے ہیں کہ 8 رکعت 11 رکعت تراویح سنت ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کہاں سے دعویٰ لیا؟ ذرا بتاؤ تو شیعہ کی کتاب سے۔ میں نے تو اپنا دعویٰ اہل سنہ کی جماعت سے پیش کر رہا ہوں۔ اجماع الصحابۃ علی تراویح 20 رکعہ وعلیہ الجمہور، تمہارا مولوی کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے بخاری کی، مسلم کی، حضرت عائشہ کی 11 رکعت والی حدیث ہے، امام بخاری کا باب، دعویٰ، دلیل سب پیش کیے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے بولے تم نے دلیل نہیں دی۔ پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب نماز پڑھائی با جماعت تو اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ صحابہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی سحری نہ چلی جائے۔ اگر یہ 2 نمازیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد بھی پڑھنا چاہیے تھا اور تراویح بھی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو صرف ایک ہی نماز پڑھائی اور اس وقت تک پڑھائی کہ سحری کا بھی بہت کم وقت بچا تھا۔ تو ہمارے دعوے پر یہ دلیل آ گئی کہ تہجد اور تراویح کی نماز ایک ہی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ دیکھیے اگر یہ بولتے ہیں نا تراویح کی نماز الگ ہے تو انہیں دلیل دینا پڑے گی کہ تراویح نماز کا حکم کب اترا۔ تہجد کا حکم تو قرآن میں ہے، ہم اس کی کیفیت بولتے تراویح، اور وطر فرض نہ کر دی جائے تو وطر بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے دعوے پر دلیل بھی ہے۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ الگ ہے تو انہیں تہجد کا حکم قرآن سے دکھائے، تراویح کا حکم کدھر سے آیا؟ تو نہ یہ دکھا پائے گا، نہ نبی سے بتا پائے گا، نہ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین کرام، اس نے کہا تہجد تراویح تمام ایک ہی نماز ہے، پھر اس نے شروع میں انکار کر دیا کہ تراویح کا لفظ قرآن سے نہیں ہے، حالانکہ کہتا تینوں ایک ہی نماز اور تہجد کا ذکر قرآن میں ہے، پاگل ہے۔ پھر کہتا ہے اپنا دعویٰ کیا ہے تراویح، کہتا ہے کہ اس کا حکم نفل ہے، پھر کہتا ہے سنت یہ سنے اس پاگل کو، اور چاہیے تھا کہ اپنی روایت کے اوپر دلیل پیش کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اگر لفظ دکھا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھے، غلامی کروں گا، ہے ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کو مکمل تو ذرا پڑھے، اس حدیث کو پڑھے، صرف حدیث بتا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ سنیں میری روایت، اخبرنا ابن ابی ذئب عن یزید بن قصیبۃ عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ في شهر رمضان ب20 ركعة۔ ایک راوی صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اس نے اس قدر کذاب گری اور جھوٹ بولا، اب نبی پر جھوٹ بول دیا کہ نبی نے جو حضرت عائشہ کی حدیث پیش کیا ہے ندیم نے، اس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی کا نام لے کے رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے، نہ اس کے روزے کی عبادت قبول ہوگی، نہ ساری زندگی کی عبادت قبول ہوگی، بلکہ جہنم میں اپنی جگہ بک کر حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ اس کو تو حدیث بھی نہیں سمجھتی کہ صحابی جب نبی کا نام لے کر بولے تو کون سی حدیث ہوتی ہے، وہ کیا طریقہ ہوتا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ تو محترم ناظرین اکرام، بات سمجھ میں آئی تھی کہ ہمارے دعوے پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے جس رات تراویح پڑھی ہے اس رات تہجد نہیں پڑھی، اور جس رات تہجد پڑھی اس رات تراویح نہیں پڑھی ہے۔
یعنی اللہ کے نبی حضرت عمر کے نزدیک دونوں نمازیں ایک تھی، کیونکہ حضرت عمر لوگوں کے ساتھ باجماعت نہیں پڑھتے تھے، اول وقت میں، آخر وقت میں، افضل وقت میں پڑھتے تھے، کیونکہ دونوں نمازیں ایک ہی تھی۔ اس نے ابھی تک نہ حضرت عمر سے ثابت کیا الگ، نہ حضرت اللہ کے نبی سے ثابت کیا الگ، نہ قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل دیا کہ تراویح کا حکم اترا کب، تہجد کا حکم تو قرآن میں تو بات ثابت ہوئی کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، اہل حدیث کا منہج ہے، اور 8 رکعت سنت اسی لیے کہا جاتا ہے۔ آخری بات بول کے میں ختم کروں گا۔ نبی جب اما بعد، سنیں سامعین کرام، جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ہی نماز ہے، پھر کہتا ہے کہ اس کا حکم قرآن میں، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ دماغ مر گیا ہے۔ میں نے کب کہا کہ اللہ کے نبی کا نام نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث میں، میں نے کہا تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ یار یہ کتنا بڑا جاہل ہے، میں کہوں گا ایسا، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اس کا دماغ بالکل سڑ گیا۔ یہ کہتا ہے کہ تہجد، تراویح، قیام اللیل، وتر تینوں ایک ہی نماز ہے، پھر کہتا ہے تراویح کا حکم قرآن میں نہیں ہے، تہجد کا حکم قرآن میں ہے، کہتا ہے ایک ہی نماز ہے۔ ارے جب ایک ہی نماز ہے تو پھر اس کا بھی تو ثابت ہو گیا نا قرآن سے۔ کیسا پاگل ہے، عقل سے پلیت، اتنا بڑا سید الجہلا، احمق، غبی، جس کا کوئی حد نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر میرے الفاظ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، میں اپنی شکست لکھ دوں گا اس بات پر، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم نام اللہ نہیں الرحمن ہے۔ الرحیم۔ محترم ناظرین، میں آخری بات بول کے ختم کروں گا۔ جیسا کہ لوگ اصل میں ان کو سمجھتا تو ہے نہیں کہ سنت بولتے نفل بولتے، سنت اس لیے بولتے ہیں کہ 8 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور بعد کے لوگوں نے اس کی رکعات کی تعداد کو بڑھائی ہے، تو اس لیے بولتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، یہ امتیوں کا طریقہ ہے۔ اتنی دیر سے میں بول رہا تھا کہ امت ایک طریقہ، امتیوں کا طریقہ۔ سنت اور نفل اہل سنت کیا ایک ہی ہوتا ہے۔ جب ہم سنت بولتے ہیں نفل ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے۔ اب نبی کا طریقہ ہے، بولا ہاں تو وہ سنت بھی بولا جائے گا کہ نبی نے تہجد پڑھی اس سے ہم نے پڑھی، لیکن وہ نفل ہے۔ جب وہ نماز ایک ہی ہے تو نفل ہی ہوگی نا، اسے تم سنت بولو گے نفل، کیونکہ بخاری کی روایت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرائض دیکھتا بندے کے، پھر نوافل دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اب ان کو سمجھتے نہیں قرآن حدیث، بخاری دیکھ کے ان کو بخار آ جاتا ہے کہ اہل سنت کے وہاں سنت اور نفل ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم سنت بولے نفل بولے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاہل الگ الگ کرتے ہیں، انہیں قرآن حدیث نہیں سمجھتا، اہل سنت کا منہج اصول نہیں سمجھتا، موقف نہیں سمجھتا، تراویح پر معلوم نہیں، اور کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے مرنے سے پہلے، ورنہ یہ اپنا جہنم میں گھس جائے گا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی